الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وضلوا عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأخبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 66 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب، آپ فرمائیے اے اہل کتاب، حل تنقمون، تم کیا ناپسند کرتے ہو، منا ہم سے، الا ان آمنا باللہ، بجز اس کے کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وما انزل الینا، اور جو اتارا گیا ہماری طرف، وما انزل من قبل، اور جو اتارا گیا اس سے پہلے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، بلا شبہ بہت سے تم میں سے فاسق ہیں، بلا شبہ تم میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ آیا نا تنقمون، نقم کہتے ہیں ناپسند کرنے، مکروہ و معیوب سمجھنے کو۔ انتقام کا معنی ہوتا ہے بدلہ لینا، انتقام لینا۔ حکم ہو رہا ہے کہ یہود سے دریافت کرو تم ہم سے ناراض اور کھچے کھچے کیوں رہتے ہو؟ چور ہم نہیں، جھوٹ ہم نہیں بولتے، کسی پر ظلم و تعدی ہم نہیں کرتے، کسی کے دین کی توہین کرنا ہمارا شیوا نہیں، پھر اس غصہ و غضب کی آخر کیا وجہ ہے؟ ہاں، ہم میں ایک چیز ہے، ہم اللہ کو واحد و یکتا سمجھتے ہیں، اس کی جو کتاب ہم پر نازل ہوئی یا جو کتابیں ہم سے پہلے انبیاء سابقین پر نازل ہوئیں ان سب پر ایمان لائے ہوئے ہیں، شاید اس وجہ سے تم ہمیں برا سمجھتے ہو۔ اگر یہی وجہ ہے اس بغض و عناد کی تو پھر خود ہی انصاف کرو، خطا کس کی ہے، ہماری یا تمہاری؟ قل حل انبئکم، آپ فرمائیے انہیں، حل انبئکم، کیا میں آگاہ کروں تمہیں، بشرن، کہ کون برا ہے، من ذالک، ان سے، مثوبۃ عند اللہ، باعتبار جزا کے اللہ کے نزدیک، من لعنہ اللہ، وہ لوگ برے ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے، وغضب علیہ، اور غضب فرمایا ان پر، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور بنایا ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور، وعبد الطاغوت، وہ برے ہیں جنہوں نے پوجا کی شیطان کی، اولئک شر، وہی لوگ بدترین ہیں، مکانا، بلحاظ درجہ کے، واضل عن سواء السبیل، دوسروں سے زیادہ بھٹکنے والے ہیں راہ راست سے۔ برا کون ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ چند یہودی جن میں ابو یاسر بن اخطب، رافع بن ابی رافع بھی تھے، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے کہ آپ کن کن رسولوں کو مانتے ہیں؟ حضور نے جواب دیا، جواب میں یہ آیت مبارکہ پڑھی، نؤمن باللہ وما انزل الینا وما الی قولہ تعالی ونحن لہ مسلمون۔ ان انبیاء کے اسماء میں جن میں حضرت عیسیٰ کا نام لیا گیا تو یہودیوں نے ان کے نبوت کا انکار کرتے ہوئے کہا، واللہ لا نعلم دینا شرا من دینکم، بخدا ہم تمہارے دین سے برا کوئی اور دین نہیں جانتے۔
ان کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، ان کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، قل هل انبئکم بشر، اور انہیں بتا دیا گیا کہ برے اور شریر وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی درگاہ رحمت سے دور کر دیا، جن پر اس کا غضب ہوا، اور جن کو ان کی بد کرداریوں کی پاداشت میں مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے۔ اے یہود، اگر اپنے اعمال کے آئینے میں غور سے دیکھنے کی تم نے زحمت اٹھائی تو تم پر عیاں ہو جائے گا کہ چشم بد دور وہ آپ ہی ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور جب آتے ہیں تمہارے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، حالانکہ وہ یہاں داخل بھی ہوئے کفر کے ساتھ اور وہ نکلے بھی کفر کے ساتھ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپا رہے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، اور آپ دیکھتے ہیں بہتوں کو ان میں سے کہ بڑے تیز رفتار ہیں گناہ، والعدوان، اور زیادتی کرنے میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک یہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ یہ آیت منافقین یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ اسم گناہ، عدوان، سرکشی، بعض علماء نے ان دونوں میں یہ فرق کیا ہے کہ اسم اس گناہ کو کہتے ہیں جو انسان کی اپنی ذات تک محدود ہو، اور عدوان اس کو جس کا ضرر دوسروں تک پہنچے۔ تو سمجھ آ گئی؟ اسم کون سا گناہ ہوتا ہے؟ جس کا نقصان اپنی ذات کو ہو، اور عدوان اس گناہ کو کہتے ہیں جس سے کسی دوسرے کو بھی نقصان ہو۔ وَتَرَى كَثِيرًا لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ، کیوں نہیں منع کرتے انہیں ربانیون، ان کے مشائخ، والاخبار، اور علماء، ان قولہم الاسم، گناہ کی بات کہنے سے، واکلہم السخط، اور حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون، بے شک بہت برے ہیں وہ کرتوت جو وہ کیا کرتے تھے۔ علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ لولا اگر ماضی پر داخل ہو تو زجر و توبیخ کے لیے ہوتا ہے، یعنی انہوں نے کیوں ایسا نہ کیا، کیوں اپنے فرض کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کی، اور اگر مضارع پر داخل ہو تو کسی کام پر برانگیختہ کرنے اور اکسانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں مضارع پر داخل ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اہل کتاب کے علماء اپنا فرض منصبی ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، لوگوں کو حرام کاری اور حرام خوری سے منع کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی سخت ترین آیت ہے، یہ قرآن کریم کی سخت ترین آیت ہے۔ دھاک کہتے ہیں کہ ما فی القرآن اخفف عندی منہا، میرے نزدیک قرآن میں اس سے زیادہ خوف دلانے والی کوئی آیت نہیں ہے۔ اس میں علماء اسلام کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید بلیغ ہے۔ علامہ قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک فرشتے کو حکم دیا گیا فلاں گاؤں کو برباد کر دو، اس نے عرض کی اس میں تو فلاں عبادت گزار رہتا ہے، حکم ہوا ہلاکت کی ابتدا اسی سے کرو، ہلاکت کی ابتدا اسی سے کرو، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے شریعت کے احکام کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں اور کبھی اس کے چہرے کا رنگ تک بھی میلا نہیں۔ تسی تے جڑے پاس جاسو سانو اپنی بھی فکر پہ گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور کہا یہود نے کہ اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے، غلت ایدیہم، جکڑے جائیں ان کے ہاتھ، ولعنوا بما قالوا، اور پھٹکارو ان پر بوجہ اس گستاخانہ قول کے، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک، اور ضرور بڑھا دے گا اکثر کو ان میں سے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، سرکشی اور انکار میں، والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء، اور ہم نے ڈال دی ہے ان میں دشمنی اور بغض، الی یوم القیامہ، روز قیامت تک، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب کبھی وہ بھڑکاتے ہیں آگ لڑائی کی، بجھا دیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا،
یہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی۔ واللہ لا یحب المفسدین، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فسادیوں کو۔ شدت غضب اور ناراضگی سے بطور بددعا انہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں پہلے تو یہ بتایا گیا کہ یہود اسلامی عبادات، اذان وغیرہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اب ان کی بے باکی اور جسارت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عزت و جلال میں بھی گستاخانہ کلمات زبان پر لانے سے نہیں شرماتے۔ جب یہود نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے غلاموں کو دیکھا کہ زندگی فقر و فاقہ سے کٹ رہی ہے، افلاس و تنگ دستی کا دورہ ہے، اور قرآن کی یہ آیت بھی انہوں نے سنی، من یقرض اللہ قرضا حسنا، تو بڑی بے حیائی سے کہنے لگے محمد کا خدا فقیر ہے اور بخیل ہے، اس لیے تو مسلمان بھوکے مر رہے ہیں۔ اگر اس کے پاس کچھ ہوتا یا وہ سخی ہوتا تو مسلمانوں کا افلاس اور غربت کے مارے یہ حال ہوتا۔ شدت غضب و ناراضگی سے بطور بددعا انہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دونوں ہاتھوں میں بیڑیاں لگیں اور اس گستاخی اور بدزبانی کی پھٹکار تم پر پڑے۔ زمین و آسمان کے مالک کے خزانے بھی کبھی ختم ہو سکتے ہیں اور اس کا دست جود و سخا بھی کبھی بند ہو سکتا ہے، معاذ اللہ، بلکہ اس کے ہاتھ تو کشادہ ہیں اور مصروف جود و سخا ہیں، جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، وہ کسی کی اجازت کا محتاج نہیں۔ یہود نے اور ساری دنیا نے دیکھا اس کا ابر کرم اس کے محبوب پر اور اس کے طفیل اس کے غلاموں پر جب برسا تو ساری کائنات میں فصل بہار آ گئی۔ جہاں جہالت و وحشت کے اندھیرے خیمہ زن تھے وہاں علم و عرفاں کے چراغ روشن ہو گئے۔ چند سال بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے ان فقیروں کی مسجدوں میں بانٹے جانے لگے۔ یہ کس کی ذرہ پروری تھی، یہ کس کی بے کس نوازی تھی؟ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان، عرش و فرش کے خالق و مالک کی، اور کس کے طفیل؟ اس کے طفیل جس کو ردائے رحمت للعالمین اڑائی گئی تھی، جس کے ہر وقت سجدہ نیاز و بندگی میں جھکے ہوئے سر پر محبوبیت کا تاج رکھا گیا، اور جس کے قلب منور کو اس کتاب مبین کا حامل بنا دیا گیا، جس کے ہر لفظ میں علم و حکمت کے سمندر موجیں مار رہے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کما یحب ربنا ویرضا۔ عربی محاورہ میں بخیل کو مغلول الید اور سخی کو باسط الید کہا جاتا ہے، اور اسی معنی میں یہ الفاظ مستعمل ہوئے ہیں۔ ہدایت قبول کرنے سے انکار اور گمراہی سے چمٹے رہنے پر اصرار کا یہ طبعی نتیجہ تھا کہ ان میں اتفاق و محبت کی جگہ ناچاکی اور عداوت رونما ہو جائے۔ چنانچہ مذہبی طور پر وہ ان گنت فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور ایک دوسرے کی تکفیر اور تدلیل میں لگ گئے، اور سیاسی طور پر ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے۔ اور جب کبھی انہوں نے اسلام اور بنی اسلام کے خلاف فتنہ فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی، ناکام ہوئے، اور ہمیشہ اسلام کو ہی غلبہ نصیب ہوا۔ بعض مفسرین نے کلما، ہر بار کو زبان نبوت کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، بلکہ اس کو ان کی ساری تاریخ سے متعلق کیا۔ جب کبھی انہوں نے سوچ سنبھالا اور آمادہ فساد ہوئے تو ہر بار اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا جابر اور قاہر دشمن مسلط کیا جس نے ان کو پیس کر رکھ دیا۔ چنانچہ پہلے بخت نصر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پھر جب کچھ سنبھلے اور شرارتیں شروع کیں تو پطرس رومی نے آ کر ان کی سرکوبی کی۔ کچھ عرصے گزرنے کے بعد جب کچھ شوکت و قوت حاصل کی اور دنگا فساد شروع کیا تو مجوس نے آ کر کچومر نکال دیا، یہاں تک اسلام نے ہمیشہ کے لیے ان کے خوابوں کی دنیا پریشان کر دی اور ان کی جھوٹی امیدوں کے چراغ گل کر دیے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو ہم ضرور دور کرتے تھے ان سے ان کی برائیاں۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ضرور داخل کرتے انہیں نعمت کے باغوں میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ قائم کرتے تورات اور انجیل کو اپنے عمل سے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی جانب سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو فراخ رزق دیا جاتا انہیں، حتیٰ کہ وہ کھاتے، من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ایک جماعت اعتدال پسند بھی تھی، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور اکثر ان میں سے بہت برا ہے جو کر رہے ہیں۔
تورات اور انجیل کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے احکام کے مطابق عمل کیا جائے اور اپنی خواہشات کے مطابق ان میں رد و بدل کر کے ان کو بگاڑ نہ دیا جائے۔ اظہار مبالغہ کے لیے ہے، یعنی تورات و انجیل کی اتباع کی برکت سے انہیں کشادہ، حلال اور پاکیزہ روزی دی جاتی۔ اسی طرح دوسری آیت وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر ان کے گاؤں کے رہنے والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اور اس کا مفہوم بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آسمان سے ان کے قلب و روح کے لیے رحمتوں اور برکتوں کی غذا نازل کرتے اور ان کے جسم کے لیے زمین میں چھپے ہوئے رزق کے خزانوں کے منہ کھول دیتے۔ کیونکہ انسان کو جس طرح جسمانی خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ روحانی غذا کی ضرورت ہے۔ اس آیت سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی سے فقر و تنگ دستی نہیں بلکہ فراخی اور وسعت ہوتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسے ذرائع سے رزق دیتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ سب ایک جیسے نہیں بلکہ ان میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو اعتدال و انصاف سے کام لیتی ہے اور قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھ کر اس پر ایمان بھی لے آتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔